سے پہلے چین میں جو میرا وطن ہے وہاں کے مسلمان کے عقائد اور فقہ حنفی میں 99% چین کے مسلمان ہندوستان کے مسلمان کے طرح حنفی مذہب میں ہے۔ اب جماعت کون سا ہے تو جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ آج سے 250 سال پہلے 4 بزرگ ہندوستان آئے تھے چین سے، ان کو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت کیے، خلافت دیے۔ ان 4 میں 3 امام تھے، تینوں کو اجازت و خلافت ملی۔ چوتھا ایک شخص ایوب نام تھا، وہ صرف بیعت ہو کے مرید ہو کے واپس گئے ہندوستان سے۔ یہ 3 شخص جس کو خلافت ملی تھی ان کا نام ہے سید داؤد رحمت اللہ علیہ، شاہ کمال الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، شاہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ۔ یہ 3 خانقاہ 250 سال سے چین میں موجود ہے آج تک۔ چین کے کمیونسٹ پارٹی اس وقت چین دنیا میں بہت پاورفل کنٹری ہے۔ آج ہم تمام موبائلز یہاں رکھا ہوا وہ لگ بھگ 90% چین کا پیداوار ہے۔ میرا چچا نقشبندی سلسلہ کے بہت بڑے مشائخ تھے، 12 سے 12.5 لاکھ مرید تھا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے ہمیں تربیت دی۔ میرا تعلقات ہندوستان سے اس لیے ہے کہ میرے والد صاحب ہندوستان آئے، میرا ماں ہندوستان کے۔ میری تعلیم چائنا میں ہوئی، جب تمام تعلیم ختم ہو گیا، گریجویشن ہو گیا چائنیز زبان میں، تو میرا والد صاحب کہے کہ کیا بننا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر، انجینئر؟ تو ہم نے کہا کہ ہمارے آب و اجداد کیا تھے، ہم اپنے دادا کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں تھا۔ بولے ہم سب نقشبندی سلسلہ کے تھے، ہمارے والد صاحب یعنی کہ میرا دادا شاہ کمال الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، میرا والد صاحب کہے کہ وہ دین کا خدمت کیے، اس کا والد صاحب دین کا خدمت کیے۔ تو ہم نے کہا کہ جب اس خاندان سے ہم بلونگ کرتے ہیں تو پھر ہمیں دنیاوی تعلیم کیوں دی؟ دینی تعلیم کسی مدرسہ میں دینا چاہیے تھا۔ تو بولا کہ آقا علیہ السلام کا ایک مشہور واقعات ہے، حدیث نہیں ہے، کہ علم سیکھنا کے لیے اگر چین جانا پڑے، بس اس وجہ سے ہمارا تعلقات چین سے ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں بہت مشہور تھا، اس لیے ہم نے چین بھیج دیا تمہیں۔ بہرحال تب میرا شوق اور ذوق امام ربانی مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ پہ ہوا کہ سلسلہ نقشبندی مجددی کا بانی جو ہے امام ربانی مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ۔ تو جس شخص کے بارے میں میں جانتا نہیں، ان کے مزار میں جا کر کس طرح تعظیم و تکریم کیے میں نہیں جانتا، اس لیے میں نہیں جاتا تھا۔ پہلے اس شخص کے بارے میں جان لوں، پھر اس کے بعد تو میں اسٹڈی کرنے لگا، اردو پڑھنے لگا، پھر بہت جلدی پڑھا، کیونکہ برس جب شوق ہوتا ہے کسی لینگویج کو سیکھنے کے لیے تب اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے۔ وہ دین کا معاملات تھا، تصوف کا معاملات تھا، تو بہت جلدی یہ مرحلہ ختم ہوا۔ پھر بہت سارے عرب ممالک میں گیا دیکھنے کے لیے، مصر، سودان، ایتھوپیا، جتنا عرب ملک ہے۔ پھر اس کے بعد سینٹرل ایشیا گیا، جتنا 1991 میں ازبیکستان، کرگستان، سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد اس حصہ میں مسلمان حنفی جاتا ہے، اب تو ترکی تک۔ اس کے بعد جب دینی تعلیم پورا مکمل ہو گئی، اب ذوق اور شوق ہوا تصوف کیا ہے۔ اور تصوف سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو 2 چیز چاہیے۔ ایک آپ کو کامل مشائخ، جس کو ہم پیر صاحب کہتے ہیں۔ آج یہاں ایک بہت بڑے پیر محبوب علی شاہ رحمت اللہ علیہ یہاں آج ہم لوگ کو حاضری کا نصیب ہوا۔ وہ کون شخص تھے، کیا تھے جو دنیا بھول نہیں پا رہا ہے؟ وہ پوری زندگی تصوف کے بزرگ تھے۔
جب تصوف کے بزرگ سلوک کی راہ میں کمالات حاصل کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور ولایت کے نعمت سے نواز دیتا ہے. تو انہی کے ایک ذوق اور شوق اور ایک روحانی نسبت ہمیں یہاں کھینچ کے. میرا مادری زبان چائنیز ہے. اب چین کے بارے میں تھوڑا میں جانکاری دے دوں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم میں جب وہاں جمعہ کا نماز ہوتا ہے تو ہر مسجد ہے تو جمعہ کے نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. اور جب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اگر یہ گاؤں سائٹ میں مسجد ہے تو وہ کسان لوگ کھیتی کرتا ہے, کچھ لوگ گاڑی سے جاتا ہے, تو جب یہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اور اس کا آواز جہاں تک جاتا ہے اوزار چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں ایسا تعظیم دنیا کے کسی بھی مختلف علاقوں میں سفر کا حاصل کیا لیکن دیکھا نہیں. تو پھر میرا دل یہ اتنا چائنیز لوگ اتنا محبت اور اتنا تعظیم و توقیر, تو وہ پتہ چلا اسٹڈی کر کے کہ یہ 3 خانقاہ جو بنائے تھے اسی کی کمالات ہیں. اب سوال اٹھا کیونکہ تبلیغ جماعت کے لوگ بھی چین پہنچے تھے, پاکستان سے ان کا تعلقات اچھا تھا, تو جمعہ کے ٹائم یہ لوگ بیٹھے رہتے تھے. تو میرا چچا بولا کہ یہ پاکستان کا اور ہندوستان کا بھاشا تم لوگوں کا ایک ہی ہے؟ ہم بولا لگ بھگ ایک ہی ہے, اردو بولتے ہیں ہم ہندی بولتے ہیں. تو بولا سمجھ سکتے ہیں؟ بولا تو ان لوگوں کو کہو کہ آئندہ ہمارے مسجد میں نہ آئے, نماز پڑھ کے چلے جائے, دین نہ لے کے آئے, کیا سکھانے آیا؟ بولے کیوں؟ بولا حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین میں آ چکے تھے, اس کے دین کو ہم پکڑیں گے, ان سے کہہ دینا کہ تم اپنا دین مبارک کو لے جاؤ. تو بولے کہ نہیں, یہ نماز میں بیٹھنا اور صلاۃ و سلام پڑھنا کھڑا کہاں سے ثابت ہے, دلیل دیجئے. وہ تبلیغ جماعت کے 16 آدمی تھے. آج تو تبلیغ جماعت چین میں بینڈ ہے, وہابی بینڈ ہے. صرف اگر چین کا سرکار اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ خانقاہ کے جیسا مسلمان بناؤ جو محبت پھیلاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اہل سنت. سبحان اللہ. اب سوال ہے, عرب میں دیکھتا ہے لوگ, عرب سے اسلام آیا, صحابی عربی تھے, تابعین عربی تھے, تبع تابعین عربی تھے, آقا علیہ السلام عرب میں آئے. تو عرب میں خارجی بھی آیا تھا, رافضی بھی آیا تھا, متجلہ فرقہ جو ہے عرب میں آیا تھا. یہ تمام شیعہ جو حضرات ہے, ہمارا کوئی بات نہیں ہے, ہمارا عقائد میں اختلاف ہے, لیکن یہ سب یہاں عرب میں آیا تھا, ہندوستان میں نہیں آیا تھا. تو سوال اٹھا جب اسٹڈی کیا تو یہ لوگ زیادہ جو اہل سنت سے نکلے, مین اسٹریم اہل سنت ہے سواد اعظم, لیکن اس سے جو ساخے نکلا مختلف فرقوں میں بٹا. وہ تمام کے تمام فرقہ قرآن سے دلائل دیتے ہیں. اب یہ تبلیغ جماعت کے لوگ بولتے ہیں کہ کھڑا ہو کے ثابت کرو, یہ کرو, وہ کرو. تو ہم نے اس کو پوچھا, جواب دیا, دیکھیں میرا چچا یہاں کے یہ ہے اور پیر صاحب ہے اور وہ پسند نہیں کرتے, لہٰذا آپ لوگ یہاں دین پھیلانے نہ آئے. کیوں؟ آپ دلیل سے بات کیجئے. آقا علیہ السلام امام شافعی نے اس کی جواب دے دی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بدعتی امتیوں سے حدیث لینا بند کر دیا. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا, یا محمد بن ادریس الشافعی, یا امام شافعی, امت میں بدعت کرنے والا, بدعت پھیلانے والا کون ہے؟ بولتا ہے تمہیں معلوم نہیں؟ امت میں بدترین امت وہ ہے جو آقا علیہ السلام کی تعظیم کے لیے دلیل کے قائل ہے, دلیل ڈھونڈتا ہے. آقا علیہ السلام کے تعظیم کے لیے جو دلیل مانگے وہ امام شافعی کے نزدیک بدترین امت ہے.
جواب دے دیے. تو ہم نے ان سے وہی دہرایا امام شافعی کے قول کو کہ بھائی امام شافعی نے اس کا جواب دے دیا, اب کیا کہتے ہیں؟ بولا نہیں آپ دلیل دیجئے گا. ہم بولا دیکھو ایسا ہے, ایک حدیث ہے. بولا آپ عالم ہیں؟ ہم نے کہا کہ نہیں عالم نہیں ہے, ہم اپنے چچا کے ساتھ ہے, بہت سارا مطالعہ کیا کتاب کے. حدیث میں ایک روایت آیا ہے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حبس کے تھے. اس وقت حبس آج کے جو ہے ایتھوپیا کہلاتا ہے. تو ایتھوپیا سے 12-14 آدمی آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تھے. آنے کے بعد ان لوگ آقا علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی سب بیٹھے ہوئے صحابہ. تو یہ جو افریقہ کے لوگ 7 فٹ 6.5 فٹ کے لمبا موٹا چوڑا باڈی کا, یہ سب جو ہے جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اسی طرح آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور چاروں یار سب صحابہ بیٹھے ہوئے. وہ ایک طرف اٹھ کے ایک پاؤں اٹھا کے محمد بن صالح, محمد بن صالح, اور ایک ہاتھ اٹھا رہے, ایک ہاتھ ایسا کر رہے اور ایسا گھوم رہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑا ہوا, روکنے کا کوشش کی. آقا علیہ السلام فرمائے یا عمر بیٹھ جا, بیٹھو کر لینے دو پورا. پھر جب پورا ختم ہو گیا تب بیٹھے. تو پھر آقا علیہ السلام عمر کو مخاطب کر کے اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے. تو جب عمر بن خطاب پوچھے ان سے کہ تم لوگ یہ کیا کرتے ہو, تو وہ جواب سن لیجئے. ہم اپنے راجہ کا استقبال اس طرح کرتے, آپ 2 جہاں کے راجہ ہیں تو آپ کے استقبال اس طرح نہ کروں. وہ اجمی تھے, عربی نہیں تھے. تو حدیث میں آیا یہ روایت. 12 توحید, کیونکہ اہل عرب جو خاص کر کے وہابی اپنے آپ کو سلفی یا ہندوستان میں اہل حدیث کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے پاس میں توحید نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین جو گزر کے آئے یہ سب توحید کے اس مقام پہ پہنچے جہاں پر توحید کے معرفت, اللہ کی معرفت حاصل کر لی. تم جو توحید کا بیان کرتے ہو, وسیلہ کو مانتے نہیں ہو, تو اس پر تھوڑا ڈیبیٹ ہوا ہم سے. تو ہم نے کہا کہ دیکھو خدا مت بنو. ہم خدا کیسے بنتے, معاذ اللہ استغفر اللہ. ہم بولا وہ رب جل جلال ہو کر اپنے توحید کو بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے, قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے اے میرے محبوب, کل, کل کا معنی کون ہے یہ سمجھو. کل کہہ دیجئے. کس سے کہہ دوں؟ میرے بندوں سے, آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. تو اللہ رب العزت اپنے توحید کو بیان کر رہے وسیلہ رسالت سے, اور تم بندہ ہو کر وسیلہ رسالت کو ہٹا کے خدا کی طرف پہنچنا چاہتے ہو. یہ تو ناممکن ہے, یہ تو خدا کا سنت بھی نہیں. اس توحید کو لے جاؤ, یہ شیطانی توحید. ہم اس توحید کو مانتے ہیں, اہل سنت والجماعت کے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توحید کو مانتے ہیں. ابھی ایک علامہ نے کہا, تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, میرا ایک نسبت حضرت تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے عبد الغفور رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک خلیفہ تھے جو بنگلہ دیش میں ہے, شاہ نبی بخش رحمۃ اللہ علیہ. ان سے بھی استفادہ کا موقع ملا. تو وہ جب بزرگوں سے آپ استفادہ کرتے, ان کی جوتی سیدھی کرتے, تو ان کا کچھ فیض تو ملتا ہے. اور جب وہ فیض ملتا ہے تو پھر آپ ایک بے خوشبو والا پھول ہوتے ہیں, لیکن خوشبودار پھول کے ساتھ جب جڑتے ہیں تو اس کی تاثیر جو ہے آپ کے اندر آنے لگتا ہے, تو آپ کا بھی مہک ہونے لگتا ہے. تو یہ توحید چھوڑ دو, کیونکہ رب ہو کر وسیلہ رسالت سے اپنا توحید بتاتا ہے, اور تو بندہ ہو کر رسالت کو ہٹا کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچتا ہے. وہ تو خدا کا سنت نہیں ہے, اور تو خدائی دعویٰ کر رہا ہے اس سے بڑھ کر. یہ سنت, یہ توحید نہیں چاہیے. دوسری ایک بزرگان دین کیا سکھاتے ہیں بھائی, ایک جب ظاہری علم حاصل کر لے, اس کے بعد
علامہ کا ڈگری لے لے، اب وہ باطن کے احوال کو سدھارنے کے لیے کہاں جائے؟ تو وہ کسی بزرگ کامل ولی کی تلاش کرتا ہے، بہرحال جو بھی سلسلہ ہو، اور جب وہ تلاش کرتا ہے تو اس کی جوتی سیدھی کرتا ہے، اس وقت تک سیدھی کرتا ہے جب تک اپنا ارادہ اپنے استاد کے ارادے میں گم نہ کر دے۔ اب استاد جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں کہ اپنے ارادہ کو ترک کر دیا اور اپنے استاد کے ارادے کو غلبہ لایا، وہ جو بنانا چاہتا ہے وہ بننا چاہتا ہے۔ وہ کیا سکھاتے ہیں؟ 2 سبجیکٹ، تمام خانقاہ میں 2 سبجیکٹ، ایک روح، دوسرا نفس۔ روح اور نفس کا کیا تعلقات ہے، تمام بزرگان دین کا فوکس اس پر ہے۔ اب اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم سمجھاتے ہیں۔ ہمارا ایک جسم ہے، جسم میں ایک ملک ہے، اس کا کیپٹل اس کا دل ہے۔ 2 پولیٹیکل پارٹی ہے، امریکہ میں 2 پولیٹیکل پارٹی ہے، ڈیموکریٹک ریپبلک، ہندوستان میں ملٹی پارٹی سسٹم ہے۔ اب 2 پارٹی لڑائی کرتا ہے کیپٹل کو قبضہ کرنے کے لیے، روح اور نفس۔ روح کوشش کرتا ہے بندوں کا قلب کو حاصل کرنے کے لیے، نفس کوشش کرتا ہے بندوں کے قلب کو حاصل کرنے کے لیے۔ جس میں 2 پولیٹیکل پارٹی کے حیثیت سے اگر روح غلبہ آ گیا یا نفس غلبہ آ گیا تو عقل سلیم پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کو خبر دیتا ہے میرا ہاتھ پاؤں دیکھنا سننا یہ سب ڈیفرنٹ منسٹری ہے۔ تو جب نفس غلبہ پا لیتا ہے اور پورا اس کا قلب پہ نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کو بزرگان دین اس دل کو کہتے ہیں قلب جلمانی، کیونکہ نفس کا غلبہ ہو گیا، روح اس کا کمزور ہے۔ صوفی کیا کہتے ہیں؟ ان کو تزکیہ نفس کے وجہ سے اس کی نفس کو کمزور کرتے ہیں اور روح کے تابع کر دیتے ہیں۔ جب نفس غلبہ پا لیتا ہے، قلب کو قبضہ کر لیتا ہے اور عقل سلیم کو کہتا ہے کہ ملک میں اب میرا جیت ہو گئی، اب یہ وہ سنے گا جو نفس چاہے گا، تو گناہ کرتا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ میں نفس ہار جائے، کمزور ہو جائے، روح غلبہ پا لے، اور روح جب غلبہ پاتا ہے تو روح تو زمین کا چیز نہیں ہے، روح ارواح سے آیا، اللہ سے وعدہ کر کے آیا، الستو ربی قالوا بلا، اس کو پورا کر کے جانا ہے، جسم کو لے کے جانا ہے۔ تو جب روح قبضہ کر لیتا ہے کیپٹل کو تو اس کا پورا جسمانی، اس کا ڈیفرنٹ پارٹس آف منسٹری، وہ تمام وہ کام کرتا ہے جس سے روح کو سکون ملتا ہے۔ اس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ اس بندے کا قلب روحانی، یہ ہے خانقاہی نظام، یہ سکھاتے ہیں تسویہ قلب۔ اب تیسرا ایک ہے اور اسی پر میرا تقریر ختم کر دوں گا۔ غور سے سنیے آپ لوگ، چائنیز زبان میں لنگ خون کہتے ہیں، لنگ خون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہزادہ غوث اعظم اولاد رسول حضور سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ کی آمد ہے، استقبال کر لیں پورا مجمع دل لگا کر نعرہ تکبیر، اور ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ، فیضان اولیاء کانفرنس، عرس حضرت داتا محبوب شاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
قبر کا سوال جواب. بخاری شریف مسلم شریف میں من رب کا ما دینکم نہیں، ما کنتم تکونوا فی حاج الرجل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے قبر میں سوال جواب ہوگا. کیا سوال جواب ہوگا؟ آپ سے پوچھا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا اور پوچھا جائے گا اس شخص کے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بارے میں کیا کہتا تھا. پاسٹ ٹینس کیا کہتا تھا، اس کا مطلب دنیا میں ہم کیا کہتے تھے. ٹھیک ہے. اب بخاری شریف میں یہ آ گیا ہے کہ آپ قبر کا سوال جواب میں آپ سے پوچھا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا اور دکھایا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا، فرشتے ان کا نام بھی بتا دیں گے. آپ سے پوچھا جائے گا جب زندہ تھا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب یہاں پر حاضر اور ناظر کا معاملہ ہے. کچھ علماء کا خیالات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کا پردہ جو ہے وہاں سے کھول دیا جائے گا، ان کا دیدار کرایا جائے گا، اب پوچھا جائے گا. کچھ کا ایسا خیال ہے. کچھ کا ہے کہ دیدار نصیب ہوگا، قبر میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا اور آپ کو نام بتا کے فرشتے پوچھیں گے کیا کہتا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ. اب ہم پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں موجود ہے اور یمن میں مکہ میں صحابہ وفات پا گئے، ان کو دفن کر دیا گیا. تو یہی سوال اگر ہے تو آقا علیہ السلام تو ابھی دنیا میں موجود ہے، پھر کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ ابھی موجود ہے دنیا میں، مدینہ منورہ میں. اگر بخاری شریف کا اسی حدیث کو مانا جائے تو ٹھیک ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت سارا صحابی کسی کو شہید کر دیا گیا، کوئی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو پھر ان کو جب دفن کیا گیا تو آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا، پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام تو مدینہ منورہ میں موجود ہے. ایک دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں ہے نہیں. جب دنیا میں تھے تو اگر یہی کوشچن ہے پوچھا جائے گا تو دنیا میں نہیں ہے تو بھی دکھایا جائے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ابھی کووڈ کا ٹائم میں دنیا میں ایک ہی ٹائم میں کتنے لوگ گزر گئے ہوں گے، کتنے لوگ کا موت ہو گیا ہوگا. سپوز پوری دنیا میں 10 لاکھ آدمی ایک ہی ٹائم میں موت ہوا تو ملک الموت تو ایک ہے. بھائی ملک الموت کا طاقت یہ مانتے ہو کہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی منٹ ایک سیکنڈ میں 10 لاکھ آدمی کو پوری دنیا سے موت کا فرشتہ روح قبض کر سکتا ہے. یہ ان کا اختیار میں، یہ ان کا پاور اللہ نے دیا. اور یہ 1 لاکھ آدمی کو ایک ہی ٹائم میں دفن کر دیا جائے اور ایک ہی ٹائم میں منکر نکیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت بھی ہو رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں. ہمارے بہت سارے اسلاف جو بزرگان دین گزرے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تو کہتے تھے ہم عالم بیداری میں زیارت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ تشہد میں اشہد ان لا الہ بھول گئے تھے، کیونکہ السلام علیکہ ایھا النبی جب بولے تھے تو اس کو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے، وہ انگلی اٹھانا بھول گئے. آج سمرقند، بخارا، ازبکستان، افغانستان کا ناردرن پارٹ جو نقش بندی آج بھی نہیں اٹھاتے، بولتے امام ربانی بھول گئے. نہیں، مکتوبات ربانی میں انہوں نے خط لکھا. وہ قاضی نعمان بدخشی رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ تھے کہ دیکھو فقیر نے جو ہے نماز میں اس طرح کا معاملات آیا تو تشہد میں، کیونکہ آپ حنفی ہے تو اشہد ان لا الہ اٹھائیں گے، لیکن آپ نے بھول گئے. کیونکہ اس وقت بھولنے کا کارن یہ تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا جواب سن لیے تھے، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لے وہ قصہ یہ سنت یاد رہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے خلیفہ کو لکھا، وہ وقت کے مجدد تھے لیکن صاحب شریعت تو نہیں تھے. آج بھی چائنا کے بہت سارا ریموٹ ایریا میں وہ نہیں کرتے، بولتے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ربانی میں نہیں ہے. برابر. تو ایک ہی ٹائم میں اتنے لوگ کا موت ہوا اور ایک ہی جگہ میں نہیں ہوا، دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوا. ایک ہی ساتھ دفن کر دے اور ایک ہی ساتھ کس کا دیدار ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو پھر حاضر اور ناصر کا کیا مانے؟ یہی تو مانے. برابر. ایک چھوٹا سے واقعات ہے وہ میں بیان کر دوں، اس کے بعد میں ختم کروں گا، کیونکہ میں ڈائبٹیز سے 35 ایئرس ہو گیا. میں 10 بجے سو جاتا ہوں، صبح 4 بجے اٹھتا ہوں. تو وہ مولانا شوکت صاحب نے ریکویسٹ کیا کہ آج، تو خیر بہرحال کوئی بات نہیں. میرا چچا چین میں بہت بڑے بزرگ شاہ سعید رحمت اللہ علیہ، ابھی حال فی الحال 4 5 6 سال ہوا انتقال کر گئے. تو ان کے پاس آئے، وہ بڑا خاموش رہتے تھے. 91 ایئرس تک حیات تھا، لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ کھڑا بیٹھ کے نماز نہیں پڑھائے. نماز کے ٹائم میں بہت جلال ہو جاتے تھے، امامت کرتے تھے. تو گھر میں سب لوگ بولا کہ آپ اتنا عمر ہو گیا تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھائے. بولا امام بیٹھ کے نماز نہیں پڑھے گا، یا تو ہم اپنا بیٹا کو دے دے امامت کرنے، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں. تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے، بولے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، ہم نے سنا آپ کے والد صاحب بہت لوگوں کو اس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید کر کے 3 4 دن میں دیدار کرا دیے تھے، تو آپ بھی کرا دیے، کیسے ہوگا؟ تو چچا دیکھے بہت سارا لوگ ایسے، بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، ابھی تھوڑا مرید میں ٹریننگ ہو. اس میں ایک لڑکا بڑا ضدی تھا، اس کا نام تھا صلاح الدین. وہ تھوڑا چائنیز کراٹی کنفو کا ماسٹر بھی تھا، بہت سارا ایوارڈ لے چکا تھا. تو وہ تھوڑا ضد کرنے لگا. تو چچا بولے ٹھیک ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرو گے، کثرت سے درود شریف پڑھو اور کثرت سے سنت پر عمل کرو. تم 40 دن تک کرو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دیں گے. وہ شنفا بول کے ایک جگہ ہے، وہاں پہ سید عبد الفتوح رحمت اللہ علیہ آئے تھے سمرقند سے. انہوں نے اس جگہ میں کچھ تبتی لاما گروپ تھا، وہ پورا مسلمان ہو گیا. وہ ایریا میں چائنا کا سالار قوم کہتے ہیں، یہ لوگ ترکی سے آئے تھے. وہاں مرچا ایک ہوتا ہے، چھوٹا مرچا ہوتا ہے، وہ بہت جھال، ایک مرچا کھانا مشکل ہے. تو چچا بولے کہ سالا چو، ہم چائنیز میں بول رہے ہیں جس طرح میرا چچا بولے، سالاؤتین نیچی سالا چو نہ پین نہ لاچاو کولا. صلاح الدین سالار چلے جاؤ، وہاں کا مرچا لے کے آنا. ہدا پاپا بولتے تھے، بابا، پاپا مانے بابا، ہدا پاپا وہ چتاولا تھا چھیلا مائے کھولا آ گیا. بولا صلاح الدین میرے حجرہ میں آ جاؤ. پھر ایک تالا تھا، چابی لگا دیے اور چابی میچ میں رکھ دیے. بولے مرچا پورا کھا لو. مرچا کھا لیے. ایک مرچا کھانا مشکل ہے، 50 گرام مرچا. بس عمر تھا، بڑا ذوق و شوق رکھتا تھا، تو چبا چبا کے کھا لیے. کھانے کے بعد اس کو ہچکی آنے لگا. اب وہ پانی کھوجے. بولا صلاح الدین پانی مت پینا، اگر اپنا خواب کو پورا کرنا ہے تو پانی مت پینا، اور اگر جھال برداشت نہ ہو تو چابی وہاں رکھنا ہے، کھول کے چلے جانا اور یہ ارادہ ترک کر دینا. ٹھیک ہے. اب وہ پریشان، ادھر چھپک ادھر یہ ادھر وہ. اب تھوک نکو میں زبان کو لگا رہا، لہر رہا ہے. وہ تو مرچا عام مرچا نہیں. آپ یہاں کالمپنگ دارجلنگ میں چلے جائیے، ایک چھوٹا سے مرچا آتا ہے، اس کو کیا دلو پرسائیں بولتے ہیں لوکل لینگویج میں. وہ ایک تو کھا لیجئے. آسام میں چلے جائیے، بھوج
وہ بنگلہ بھاشا میں مرچا کو کیا بولتا ہے؟ نہیں، بھوت لنکا نہ کیا بولتے ہیں آسام میں. وہ کھا کے ایک تو دکھا دیجیے آپ. تو وہ سالار کا وہ مرچا کھانے کے بعد یہ تڑپ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. بولا صلاح الدین نینین درود، صلاح الدین درود شریف پڑھو، تم کو دیدار کرنا ہے، تمہارا خواب کو پورا کرو. چابی وہاں رکھنا ہے، اگر دم توڑ دے تمہارا خواہش تو پھر تالا کھول کے گھر چلے جانا، پانی پی لینا. اب وہ کسی طرح سے ایسا ویسا کر کے، اور چچا جو ہے زیادہ عمر ہو گیا تھا، سو گئے. اب پانی بھی سامنے رکھا ہوا ہے، پانی سامنے ہے، پینا ہے نہیں پینا ہے. اب وہ بولا نہیں پیے. کسی طرح سے فجر کا ٹائم میں چچا اٹھتے تہجد کے لیے تو دیکھا یہ ابھی بھی ویسے ہی ہے. تھوڑا دیر کے لیے اس کا نیند. جب چچا اٹھے آواز آیا وضو کرنے کا تو وہ اٹھے، سوچے کہ ہم پانی لے کے آئیں گے، اب تھوڑا منہ میں ڈال لیں گے. تو جلدی سے چچا کا پانی لے کے آئے لوٹا میں، اور بولے کہ میں بھی وضو کر لوں تاکہ پانی منہ میں چلے جائے. تو بولا بے شک تم میرے لیے پانی لائے لیکن تم ابھی وضو مت کرنا. میں کیوں؟ بولا تم ابھی تہجد تو پڑھو گے نہیں. بولا ہم بھی پڑھیں گے تو پھر مرچا کا جھال ختم ہو جائے گا. بولا نہیں. چلو ٹھیک ہے، تم فجر پڑھ لینا. چچا تہجد سے فارغ ہو کے مسجد میں چلے گئے، امامت کیے. اب وہ پوچھنے لگا کہ چچا کے حجرہ میں آئے کہ ہم پورا مرچا کھا لیا، پانی نہیں، تالا بھی کھولا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا. بولا تم کو نیند لگا تھا؟ بولا تھوڑا دیر کے لیے لگا تھا. کیا دیکھا؟ بولا ہر طرف پانی دیکھ رہے، آسمان سے پانی گر رہا ہے، پہاڑ سے پانی آ رہا ہے، گھر میں پانی ہے، ہر طرف پانی پانی. بولا ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ. کل جب مرچا کھلایا تھا تمہیں، وہ عام مرچا تو نہیں تھا، سالار کا مرچا تھا. تو تم پانی کے لیے تمہارا مینٹلی، سائیکولوجیکلی، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، تمہارا ہر چیز توجہ پانی میں تھا. جب تمہارا پورا توجہ پانی میں تھا تو خواب میں تم پانی دیکھا. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا توجہ کرو گے تو وہ رحمت للعالمین کا دیدار نصیب. وآخر دعوانا